السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رخصت ہوا اور شوال المکرم کا آغاز ہوا۔ آنے والا جمعہ 7 شوال المکرم 1447 کا ہے۔ اس حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کی برکات کو، ثمرات کو، اثرات کو، اس کے انوارات کو، اس کے فیوزات کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان من، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ بالخصوص وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، بیٹیاں، مائیں، جنہوں نے رمضان کے لمحات کو اپنے طور پر قیمتی بنانے کی کوششیں کی ہیں، وہ شیطان اس کی برکات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ رمضان کا مہینے میں جکڑا ہوا تھا، اب اسے کھول دیا گیا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے اختتام پر ہی جس طرح رمضان رخصت ہوتا ہے، اپنی برکتیں بھی لے جاتا ہے۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو ضائع ہونے دیں۔ آج کی گفتگو کا اور معروضات کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے ثمرات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ الحمدللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جن کی زندگی میں رمضان کے آنے سے کچھ تبدیلی آتی ہے، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اپنی کوشش کے مطابق گناہوں کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ رہے وہ ہمارے مسلمان بھائی جن کی زندگی میں رمضان کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بھی تبدیلی، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، قرآن کریم کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، تو ان سے پھر کیا کہا جائے؟ ان سے تو یہی کہا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ نا۔ یہ معروضات ان حضرات کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے استطاعت کی حد تک رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور تلاوت کی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، نیکی میں آگے بڑھتے رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک اثر ہے تقویٰ کا، اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے، یعنی رمضان المبارک جس انداز سے گزرتا ہے اس شخص کا رمضان سے اگلے رمضان تک پورا سال اسی انداز سے گزرتا ہے۔ رمضان میں جمعیت ہو، طبیعت میں قرار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو اور طبیعت کے انتشار سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ جمعیت والا جو قلب ہے یہ سال بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اپنے اندر اس اثر کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ رمضان کے روزے رکھے، پھر اگلے سال رمضان سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا اثر رمضان تک رہتا ہے۔ اور اسلام ایک دائمی کوشش، دائمی محنت، دائمی جہد مسلسل اور عمل کا مذہب ہے۔ ایام کے منانا
ایام کو منانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے منائے جاتے ہیں فلاں ڈے، والدین، یوم اساتذہ، ہفتہ صفائی، فلاں ایسے۔ اسلام تو جو کام لیتا ہے پھر وہ زندگی بھر کا حصہ بناتا ہے۔ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، قل لی فی الاسلام لا اسأل احدا بعدک او قال غیرک، حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ بس پھر آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، یا آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، تم کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لایا، اس پہ پھر ڈٹ جاؤ، اس پہ قائم رہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں استقامت کے بارے میں آیات کافی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ الی آخر الآیہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے پھر اس پہ قائم رہے، تو ان پر ملائکہ اتریں گے اور خوشخبری دیں گے، لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ فرشتے آخرت میں کہیں گے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، یہ دنیا میں ملائکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں خیر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، جس طرح کہ اگلی آیت بتا رہی ہے، وہ کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو بہرحال استقامت مطلوب ہے، استقامت مقصود ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پہ استقامت ہو، جس پہ دوام ہو، جسے مسلسل باقی رکھا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جب عمل کے رستے پہ گامزن ہیں تو پھر ہم چلتے رہیں، رفتار آہستہ ہو جائے، رفتار تیز ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن تھک کے بیٹھنا بھی نہیں ہے اور رستہ بھی چھوڑنا نہیں چھوڑنا، اسی رستے پہ چلنا ہے جو ہمیں رمضان نے عطا کیا، صبر کا رستہ، نیکی کا رستہ، تقوی کا رستہ، جس میں نیکی ہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ رمضان نے ہمیں نیکی کا ماحول دیا، ہم سال بھر اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری صحبت اچھی رہے۔ بری صحبت ہی انسان کو برا بناتی ہے۔ ہم دیکھیں ہماری سنگت کیسی ہے، ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ہاں ہے۔ جو لوگ برے ہیں، دوسروں کے ساتھ دشمنیاں پالتے ہیں، جن کی زبان اچھی نہیں ہے، جن کا طریقہ اچھا نہیں ہے، جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، جن کی نگاہ بری ہے، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، جن کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو میرے بھائی ان کو ہم چھوڑ دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ ہم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم بروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور قیامت کے دن یہی تمنا کرے گا انسان جب اس کے لیے اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، یا لیتنی اتخذت یا ویلتا لیتلی استخذت فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، کہ وہ تمنا یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ فلاں کی دوستی جو ہے وہی مجھے اس طرف لے آئی ہے۔ اور دیکھا جائے تو انسان بہت سے گناہ صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ آزما لیجئے، آپ 1 مہینہ اچھے لوگوں میں رہیں، علماء کے ساتھ، جو نیک علماء ہیں، جو غیبت سے بچتے ہیں، حسد سے بچتے ہیں، بہتان بازی سے بچتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں، جن کا باطن جن کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہے الحمدللہ پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں رہیں۔
اور عالم وہی ہوتا ہے جن کا قرب آپ کو نیک بنا دے. جن سے آپ دور ہوں تو آپ ان سے محبت کم کریں. جب آپ ان کے قریب آئیں ان کا قرب آپ کو ان کا گرویدہ بنا دے. یہ ہے عالم کی شان. اور ہمارے تمام اکابرین کی یہی شان تھی. ان کے حالات پڑھیے, ان کے سوانح پڑھیے. کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم علماء کرام کے بارے میں بدظن تھے, لوگوں نے بدظن کیا ہوا تھا, ہم ان کے پاس گئے, ان کے قریب ہوئے, ان کی مجلسیں اٹھائیں, ان کی مجلسیں دیکھیں, ان کی صحبت اٹھائی. جب ان کا قرب دیکھا تو ہم نے انہیں لوگوں کے کہنے سے کے بالکل برعکس پایا اور ہمارے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی. تو ایسے لوگ, تبلیغی جماعت کا ماحول ہے, خانقاہیں ہیں, اللہ والے ہیں, اچھے لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن بہرحال ہے. نیکی ختم نہیں ہوئی ہے, دنیا سے سچائی مٹی نہیں ہے, خلوص ختم نہیں ہوا, اگرچہ کم ہوا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو سچے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اچھے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو مخلص ہیں تو صحیح. آپ ان کے ساتھ بیٹھے, پھر اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں. اور آپ بروں کے ساتھ بیٹھیں, اپنی زندگی میں نیگیٹو چینج دیکھیں. مثبت تبدیلی کہاں آتی ہے اور بری یعنی تبدیلی کہاں آتی ہے. تو لہٰذا رمضان المبارک کے اثرات کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے, ہم اپنی صحبت اچھی کریں. جو ہمارے دوست ہیں ہم انہیں کہیں بھائی دیکھو اچھے ہو جاؤ, سب اچھے ہو جائیں, سب نماز پڑھیں. ان سے پوچھیں بھائی آج کس کس نے نماز پڑھی ہے. اگر آپ نے رمضان اچھا گزارا ہے اور آپ نے رمضان کے 30 دنوں میں نمازیں پڑھی ہیں, آپ پھر رمضان ختم ہوتے ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو گئی؟ نہیں. نمازیں قبول ہوتی تو آپ کو سال بھر کے لیے نمازی بنا دیتی. تو نماز کو دیکھیں, میں اپنی نماز کو دیکھوں. ہر بندہ جس مقام کا نمازی ہے وہ اس سے ترقی کر سکتا ہے. میں ہر ایک مجھ سمیت اپنی نماز کو بہتر کرے. میں نماز میں سستی کرتا ہوں, سستی ختم کروں. اور قرآن کریم نے سستی کرنے والے نمازیوں کو منافقین کے ساتھ شامل کیا ہے. لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى, کہ نماز کے لیے آتے تو ہیں مگر سستی کے ساتھ, خوشی سے نہیں آتے, دل لگی سے نہیں آتے, اپنے اندر کے شوق سے نہیں آتے. تو میرے اندر نماز کی سستی ہے, اس کو ختم کروں. بعض حضرات ہمارے اچھے نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا پھر قضا کر دیتے ہیں. تو وہ اس کو ٹھیک کریں کہ جس طرح باقی 4 نمازیں ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. نہیں پڑھتے, آہستہ آہستہ شروع کرے. پہلے اتنا کرنے کے چلے میں اٹھ کے وضو کر کے گھر ہی پڑھ لوں گا, شروع تو کرے. پھر اس کے بعد مسجد میں آنے کی روٹین بنائیں, پھر جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں, پھر تکبیر اولیٰ سے صف اول میں پڑھنے کی کوشش کریں. تو جو اس طرح نماز میں سستی کرنے والے ہیں سستی کو دور کریں. جو نماز پڑھتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا, تکبیر اولیٰ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اور جو تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں وہ صف اول کا اہتمام کریں. جو صف اول میں پڑھتے ہیں وہ جو نماز کی اندر کی حالت ہے خشوع خضوع, اس کا اہتمام کریں کہ پوری نماز میں توجہ کامل ہو. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کی طرف دھیان رہے. ایسے کریں. نماز کی سنن ہیں, نوافل ہیں, ساری پڑھیں, سستی کو دور کریں. اور اسی طرح پھر اس سے آگے بڑھ کے جو دن بھر کے 4 مسنون نوافل ہیں, تہجد کے نفل ہیں, وہ کوشش کریں. ہیں تو مشکل لیکن بہرحال اس کا اپنا اثر ہے. تہجد کی نماز کا اپنا اثر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رمضان شریف میں یہ عادت تقریباً ہر مسلمان شروع کر دیتا ہے, سحری کے بہانے اسے باقی رکھیں. پھر اشراق کے نفل ہیں, فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے رہیں, اور سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو 2 رکعت پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں. اور جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے اسے کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے.
چاشت کے نفل ہیں، جب خوب دن چڑھ جائے 9-10 بجے وہ پڑھیں، اور اس طرح پھر مغرب کے بعد 2 کر کے 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں مغرب کی سنتوں کی، 4 رکھتے یہ ملا کے 6 رکھتے اوابین کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ سب شروع کر دیں، جتنے ہو سکیں اپنے حالات کے مطابق، اشراق نہ پڑھ سکیں چاشت پڑھ لیں، چاشت نہ پڑھ سکیں اوابین پڑھ لیں، اوابین نہ پڑھ سکیں کچھ پڑھ لیں۔ اور اس طرح رمضان المبارک میں تقریباً ہر مسلمان تسبیح نماز پڑھتا ہے، اس پہ تقریباً اوسطاً آدھا پونا گھنٹہ کے درمیان وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہفتے میں جو آپ کی چھٹی کا دن ہے اس کے معمولات میں شامل کر لیں، آدھا گھنٹہ نکال دیں اپنے لیے۔ اور آپ نے حضرت عباس سے فرمایا تھا، اے چچا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، میں آپ کو تحفہ نہ دوں، میں آپ کو گفٹ نہ دوں؟ اور فرمایا تم جب وہ کرو گے تو 10 قسم کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، جان کے کیے ہوئے بھول کے کیے ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو تسبیح نماز سکھائی، اس کا طریقہ معلوم کریں، بڑی آسان ہے۔ وہ ہو سکے روزانہ، مشکل ہو تو روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھیں۔ ابھی بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں سرزمین پاکستان میں الحمدللہ جو روزانہ تسبیح نماز پڑھتے ہیں۔ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، شب جمعہ کو پڑھ لیں، جمعے کے دن پڑھ لیں، جس دن چھٹی ہو اس دن پڑھ لیں۔ اور اسی طرح نہ پڑھ سکے مہینے میں 1 بار تو پڑھ سکتے ہیں بھائی، اس سے تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یقین کریں یہ نیکی ہے نا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہ لے جاتی ہیں، پھر آدمی نیکی کرنے کے نتیجے میں برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن کریم ہے، جو ہمارے حفاظ کرام ہیں ماشاءاللہ، وہ انہوں نے قرآن کریم سنایا ہے یا سنا ہے، ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم یاد رکھنے کا آسان طریقہ حفاظ کرام کے لیے یہ ہے کہ وہ نمازوں میں قرآن کریم پڑھیں، سنتوں میں، نوافل میں وقت نکالیں۔ رمضان شریف نیا گزرا ہے، قرآن یاد ہوگا سنانے والوں کو، وہ دن میں 1 پارہ اگر پڑھ لیں نوافل میں کوئی مشکل نہیں۔ دن بھر کی جو ائمہ ہیں وہ فرضوں میں بھی پڑھ سکتے، چلیں فرضوں میں نہ پڑھیں، وہ ذرا اس میں قرات مخصوص ہوتی ہے، کچھ پڑھ بھی لیں تو حرج نہیں ہے، تھوڑی آیتیں لمبا نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو پھر وہ اس میں زحمت نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام کو لوگوں کی نماز کا خیال رکھنے کا بڑا حکم دیا گیا ہے، بلکہ فرمایا گیا ائمہ کو صلوا بہم صلاۃ اضعفہم، کہ جو جماعت میں جتنا ضعیف ترین شخص ہے اس کے مطابق نماز پڑھاؤ۔ اگر ایک آدمی 8 منٹ میں نماز پڑھ سکتا ہے، آپ پڑھائیں گے 20 منٹ میں تو پھر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ آپ پڑھائیں گے 12 منٹ میں، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو بہرحال تو اس میں اگر فرضوں میں پڑھنا ہو قرات قرآن کریم ترتیب کے مطابق، تھوڑی آیتیں پڑھیں، ترتیب بنا لیں، روزانہ 1 پارہ ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح مہینے میں 1 قرآن کریم آپ کا ختم ہو جائے گا تو آپ کو رمضان المبارک میں تیار قرآن ملے گا۔ اور جن کا قرآن اس طرح یاد نہیں ہے ان کے لیے ایک اور نسخہ یہ ہے کہ وہ ہر مہینے 1 پارہ ہی پڑھے روزانہ۔ مثلا پہلا پارہ شروع کرے شوال میں، شوال کا مہینہ پہلے پارے کا، اور زبانی پڑھیں، زبانی روزانہ 1 پارہ پڑھتے رہے۔ امید ہے کہ 30 دنوں میں 30 دفعہ تو آپ پڑھ لیں گے نا، کم از کم بھی روزانہ 2 پڑھیں تو 60 مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ کو اس طرح یاد ہو جائے گا۔ پھر اب ذیقعد کے مہینے میں یہ پہلا پارہ نماز میں پڑھ سکیں گے، پھر ذیقعد میں تلاوت کریں آپ روزانہ دوسرے پارے کی، اور نفل میں پڑھیں پہلا پارہ۔ اس طرح چلتے رہے، انشاءاللہ 11 مہینوں میں 11 پارے آپ کے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سال میں 22 پارے یاد ہو جائیں گے آپ کے۔ پھر اس سے اگلے سال میں 3 سال میں وہ جو کچے حافظ ہیں، گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے اگر اس نسخے پہ عمل کریں ان کا قرآن کریم بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے قرآن کریم زبانی پڑھنا ہے، دیکھ کے نہیں پڑھنا۔ شروع کے دنوں میں غلطیاں آئیں گی، آپ قرآن بند رکھیں، جو غلطی آئے اس کو دیکھیں، پھر اس آیت کو 2-3 بار دہرائیں، اپنے حفظ کا زمانہ یاد کریں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے امت کے گناہ پیش کیے گئے، اور بڑے سب سے جو بڑے بڑے گناہ تھے ان میں یہ گناہ تھا کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھے پھر اس کو بھلا دے۔ تو قرآن کریم کا ہم خیال کریں، اس کو یاد کریں۔ عام آدمی جو حافظ نہیں ہے
وہ تلاوت کا روزانہ کا معمول بنائیں، اور تلاوت کے لیے بہترین وقت صبح کا ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ تو کیا ہی کہنا، تہجد میں پڑھیں، سبحان اللہ، فجر سے پہلے پڑھیں، نہیں تو فجر کے بعد، اشراق سے پہلے، اشراق کے بعد، جب بھی اول وقت میں اپنے گھر میں، دکان پہ، آفس میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے، پہلا کام یہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کا معمول بنائیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ ایک معمول بنا لیں، کم از کم اس کو نہ چھوڑیں، ایک پارہ پڑھ سکیں، سبحان اللہ، آدھا پارہ پڑھ سکیں، پھر اس کا ناغہ نہ ہو، ایک پاؤ پڑھ سکے، اس کا ناغہ نہ ہو۔ اور اس طرح ہمارے وہ بھائی جن کا قرآن کریم درست نہیں ہے، وہ اس کو درست کرنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کریم جو عام طور پہ ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، بھائی وہ غلط ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جی ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو اس کا خیال کریں، قرآن کریم صحیح کریں۔ اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں، پھر اس کے ساتھ جس طرح روزہ تقویٰ دیتا ہے، گناہوں سے بچیں۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں حلال سے بچایا، نہیں کھانا، نہیں پینا، حالانکہ حلال تھا، تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، مشق ہے، ٹریننگ ہے، وہ تو ہو گئی۔ اب حلال استعمال کریں، حرام سے بچ جائیں۔ حرام کھانا، حرام بولنا، غیبت حرام ہے، بد نگاہی حرام ہے، غلط سننا حرام ہے، غلط بولنا حرام ہے، غلط سوچنے سے بچیں، بس نیکی کریں اور گناہ سے بچیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بہت ہی زبردست ہے، اس پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس نیکی کے کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہو تو خوب ہمت کر کے چستی سے کام لے کر وہ نیکی کر گزرو، اور جس گناہ سے بچنے میں سستی ہو رہی ہو، ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ تصوف کا حاصل ہے۔ تو اس یہی گویا کہ تقویٰ ہے۔ رمضان کی جو برکت ہمیں اس قدر رہے، ہم رمضان سے پہلے جن جن گناہوں کے عادی تھے، ہم سوچیں، ہم کچھ لکھ بھی لیا کریں اپنے لیے، نیکیاں لکھیں، گناہ لکھیں، یہ نیکی میرے اندر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ آ جائے، یہ آ جائے تو ٹک کر دیں، گناہ یہ ہے ختم ہو جائے، کلاس لگاتے جائیں۔ پھر دیکھیں ذرا چند دنوں میں کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ جو رمضان دینا چاہتا تھا لعلکم تتقون، یہی تقویٰ ہے کہ گناہ ختم ہو جائیں اور نیکیاں آ جائیں، یہ بہار رمضان ہے، یہی اثر رمضان ہے۔ اگر اس کو ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم رمضان کے اثرات کو ضائع کر بیٹھیں۔ دیکھیے، ایک بندہ ایک کپ چائے کا پیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، ایک گلاس جوس کا پیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیتا ہے، اس کا اثر ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اس کا اثر ہے، اور کافی وقت تک رہتا ہے، 7-8 گھنٹے ایک دو روٹی کا اثر رہتا ہے، 2-3-4 گھنٹے پانی کے گلاس کا اثر رہتا ہے، 3-4-5 گھنٹے ایک کپ چائے کا اثر رہتا ہے۔ تو رمضان کا اثر یہ ہے کہ اگر رمضان تک رہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اثر کو باقی رکھتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شیطان پوری کوشش میں ہے، نفس کو، وہ نفس امارہ کو تیار کر رہا ہے، ہمارا اثر ختم ہو، اللہ کی توجہ ہٹے، اللہ کی رحمت ہٹے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، توجہ دینی ہے۔ توجہ سے بہت کام ہو جاتے ہیں، توجہ دینی ہے کہ ہمارا اثر نہ صرف باقی رہے بلکہ اور بڑھے۔ دوسرا، آج کل کے جنگی حالات ہیں، معروضی عالمی، اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جس پوزیشن میں ہیں، ہم دعا کریں، بہرحال غلط میسیج سے، غلط کومنٹ سے، غلط پوسٹوں سے جس سے افراتفری پھیلے اور ملک کی سالمیت کے خلاف حرف آئے، ہماری اس ملک کی سالمیت کے ادارے، ان کے خلاف بات کی جائے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس حوالے سے کرنے کا کام ہم کچھ کر سکیں، کسی کو بہتر مشورہ دے سکیں وہ دے دیں، وگرنہ ہم دعا کریں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی ملکوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرمائے، یہود نصارہ کی شر سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ پہ خوب نظر رکھیں، تاکہ شیطان اور نفس ہمیں برباد نہ کریں، اور رمضان کا جو مبارک اثر اللہ نے عطا فرمایا وہ تا حیات زندگی میں باقی رہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔